محترم سامعین حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ، سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بفضلک بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاعتبروا یا اولی الابصار۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رسول برکت کے لیے نعت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی دو تین اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، توجہ کا طالب ہوں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ ہم سفیروں باغ میں ہے، کوئی دم کا چلے چہا، ہم سفیروں باغ میں ہے، کوئی دم کا بلبلیں اڑ جائیں گی، سونا چمن رہ جائے گا، بلبلیں اڑ جائیں گی، سونا چمن رہ جائے گا۔ اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا۔ اور جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا، اور نام شاہ نے
مٹ جائیں گے لیکن یہاں نام شاہ جہاں، مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشانے پنجتن رہ جائے گا، اور سب فنا ہو جائیں گے، کافی وہ لیکن حشر تک سب فنا ہو جائیں گے، کافی وہ لیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا سیدنا مولانا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم والہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، پچھلے جمعہ کو آزادی ہند کے حوالے سے کچھ باتیں میں نے آپ کو گوش گزار کی تھیں۔ کچھ محبوں کا کہنا تھا کہ کسی موضوع پہ اور اگر گفتگو ہو جائے تھوڑی سی، پھر میں نے بھی چاہا کہ کچھ باتیں جو ہمارے نوجوان تک پہنچنی ہے، ضروری ہے، وہ بات اگر پہنچ جائے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے بزرگوں کا کیا طریقہ رہا ہے وہ چیزیں بھی ضروری ہیں، تاکہ ہم کو، ہمارے نوجوانوں کو معلوم ہو کہ اس وطن کی آب بیاری کے لیے یا اس وطن کو مضبوطی فراہم کرنے کے لیے یا آزاد کرنے کے لیے اس وطن کی مٹی سے ہمارے بزرگوں نے کس قدر محبت کی ہے، کیا قربانیاں پیش کی ہے، جس کو آج لوگ فراموش کر رہے ہیں یا بھلا بیٹھے ہیں، ان کی یاد بھی تازہ ہو اور ہمارے نوجوانوں کو اس کے تعلق سے معلومات بھی حاصل ہو۔ تو میں نے چاہا کہ کچھ باتیں اور میں اس تعلق سے آپ کو گوش گزار کروں، لیکن ساری باتیں صرف ہندوستان کے حوالے سے یا آزادی ہند کے حوالے سے نہیں ہوں گی، اس میں کچھ ہمارے لیے جو سبق ہے وہ سبق بھی انشاءاللہ میں بیچ میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے جو میں نے جمعہ کو کہا تھا کہ ہندوستان یا ہند کی جو زمین ہے، جو ہمارا آپ کا ملک ہے، اس ملک کے حوالے سے احادیث میں ذکر ہے اور تفاسیر میں ذکر ہے، بزرگوں کے اقوال میں ذکر ہے اور مورخین کی تاریخ میں بھی اس کا ذکر ہے۔ ایک حدیث پاک جو کہ ابو نعیم فی الحلیۃ الاولیاء کی ہے، اور وہی دیلمی فی مسند الفردوس میں بھی حدیث پاک موجود ہے، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان میں نازل ہوئے، ہندوستان میں آپ کو اتارا گیا، آپ ہندوستان میں تشریف لائے، تو ہندوستان میں آنے کے بعد آپ نے وحشت محسوس کی۔ جنت میں جہاں تمام تر آرائش
زیبائش موجود ہیں، آرام کی تمام تر چیزیں فراہم ہیں، اب ان چیزوں کو چھوڑ کر، نوری مخلوق کو چھوڑ کر جب دنیا میں آئے تو اب دنیا میں حضرت آدم کے علاوہ اور کوئی آدمی نہیں، کیونکہ حضرت حوا کو جدہ میں اتارا گیا اور آپ کو سرندیب کی پہاڑی پر اتارا گیا۔ اب وحشت محسوس ہونے لگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل امین تشریف لائے، اور جبرائیل امین تشریف لانے کے بعد آذان دی۔ تشریف لانے کے بعد جبرائیل امین کیا کیے؟ آذان دی، اللہ اکبر 2 مرتبہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 مرتبہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اس کو 2 مرتبہ آپ نے کہا۔ تو جب آذان دی تو جبرائیل امین سے حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ اس آذان میں، اس کلمات میں بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، جنت میں تو سنا ہی تھا، یہاں پر بھی ان کا نام۔ تو جبرائیل امین نے کہا کہ یہ آپ کی اولاد میں سے ہوں گے اور آخری نبی ہوں گے اور اللہ کے محبوب۔ اب یہ تو ایک حدیث پاک جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، مگر اس حدیث پاک میں بہت ساری چیزیں موجود ہیں۔ وہ یہ کہ ہندوستان کی سرزمین پر سب سے پہلے اللہ کے نبی آئے، کائنات میں پوری ہوئے زمین پر دنیا کا بہت بڑا حصہ، خطہ اتنا بڑا رقبہ، مگر اللہ نے اتارا اپنے نبی کو تو کہاں اتارا؟ ہند کی سرزمین پر۔ پھر سید الملائکہ جبرائیل امین بھی تشریف لا رہے ہیں تو کہاں؟ ہند کی سرزمین پر۔ سب سے پہلی آذان اگر ہو رہی ہے تو کہاں؟ ہند کی سرزمین پر۔ سب سے پہلی آذان کہاں ہو رہی ہے؟ ہند کی سرزمین پر۔ سب سے پہلے اللہ کی بڑائی کا اظہار جو ہوا وہ کہاں؟ ہند کی سرزمین پر۔ سب سے پہلے اللہ کے معبود وہ مسجود ہونے کی گواہی اگر کہیں دی گئی ہے تو ہندوستان کی سرزمین پر۔ سب سے پہلے آخری نبی کا نام محمد رسول اللہ اگر کہیں لیا گیا ہے تو وہ ہندوستان کی سرزمین پر۔ اب آپ بتائیں کہ اس ملک کی، اس مٹی کی، اس سرزمین کی خصوصیات کیا ہیں؟ اللہ اکبر۔ آپ جانتے ہیں کہ بیت المقدس جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، مسجد اقصی، کتنے انبیاء کے مزار ہیں۔ آپ جانتے ہیں مدینہ منورہ کی کیا شان ہے، مکہ مکرمہ کی کیا شان ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور مدینے والے آقا کے طفیل ہندوستان کے رہنے والے، بسنے والے اور ہندوستان کی سرزمین پر اللہ نے وہ کرم فرمایا کہ اپنا پہلا نبی اگر بھیجا تو بیت المقدس میں نہیں بلکہ ہندوستان کی سرزمین پر اتارا ہے۔ سبحان اللہ۔ آج ہمیں جو ہندوستان سے محبت ہے، ہمارے بزرگوں نے جو قربانیاں پیش کی ہیں اس ملک کے لیے، ایسے نہیں پیش کی ہے، ایسی قربانیاں نہیں دی ہے، اس سرزمین سے محبت ہے تب جا کر کے قربانیاں پیش کی ہے، اس سرزمین سے پیار ہے۔ اور میں انشاءاللہ آگے بتاؤں گا کہ کس قدر محبت ہمارے بزرگوں نے اس ہندوستان، اس ملک سے کی ہے۔ یوں تو لوگ بھلا بیٹھے ہیں، لوگ بھلا دے رہے ہیں، ہے نا۔ آج ہمارا اور ہمارے بزرگوں کا نام تاریخ کے صفحات سے مٹایا جا رہا ہے، لیکن کہتے ہیں، کہاوت ہے کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، کہتے ہیں نا۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ اللہ جسے عزت دے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اللہ جسے بڑھائے اسے کوئی گھٹا نہیں سکتا۔ یہ ہمارے بزرگوں کی تاریخ مٹاتے مٹاتے مٹ جائیں گے، لیکن ہمارے بزرگوں کی تاریخ نہیں مٹ پائے گی۔ میں انشاءاللہ اس کا تذکرہ آگے کروں گا، لیکن سب سے پہلے یہ کہ ہمارے نوجوانوں کو تاریخ پڑھنے کی ضرورت ہے، تاریخ پر دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ اور یہ تاریخ صرف ایک تاریخ نہیں ہے، اس سے ہمارے بزرگوں کی زندگیاں جڑی ہوئی ہیں،
اس سے، اس تاریخ سے، اس سرزمین سے ہمارے بزرگوں کی زندگیاں جڑی ہوئی ہیں۔ ایسے ایسے واقعات ہیں کہ جب ہم سنتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں نے پچھلے جمعہ کہا تھا حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے، یوں تو تمام بادشاہوں کا سلسلہ جو سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کے ہندوستان میں آنے سے لے کر کے جو صوفیوں کا اور جو بادشاہوں کا جو ملاپ اور جو سنگم اور جو ایک نظام ظاہری اور نظام باطنی کو سنبھالنے کا جو طریقہ رہا ہے، میں نے تمام تر باتوں کو آپ کے سامنے رکھا۔ آج عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ جب تک بزرگوں کے نقش قدم پہ بادشاہ چلتے رہے، کامیابی قدم چومتی رہی ہر دور میں۔ اور جیسے ہی اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بعد آپ کے صاحبزادگان یا یوں کہہ لیں کہ آپ کے جانشین جب انہوں نے اپنا طریقہ بدلا تو پھر اقتدار ہاتھ سے نکلتی ہوئی نظر آئی۔ یہی طریقہ، یہی چیز آپ اور آگے چلیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ جب تک امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں باغڈور رہا، سلطنت رہی، تو سب کے اندر خوشحالی رہی۔ لیکن جیسے ہی یزید تخت پر بیٹھا اور طریقہ بدلا، طریقہ کون سا؟ اسلام کا طریقہ بدلنے کی کوشش کیا۔ جب اس نے اپنے آپ کو کے اندر چینجنگ لانے کی کوشش کی، اسلام کے اندر بدلاؤ لانے کی کوشش کی، شراب و شباب کو عام کرنا چاہا، تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ پھر ایک ایسا واقعہ یا ایک ایسی بری چیز یا ایک ایسی بری بات ہمارے نام کے ذہنوں میں گھوم رہی ہے کہ جس کے تعلق سے پہلے بھی ہم سوچتے نظر آ رہے تھے، آج بھی سوچ رہے ہیں، اور صبح قیامت تک اس کا ہم کو رات کو قلق رہے گا۔ تو جب اقتدار پر بیٹھنے والے بزرگوں سے جڑے رہے ہیں، شریعت و سنت کے مطابقت میں زندگی گزارتے رہے ہیں، تب تک حکمرانی اور کامیابی قدم چومتی رہی، حکومت ان کے جو اقتدار ان کے ہاتھ میں رہی ہے۔ اور جیسے ہی طریقہ بدلا گیا ہے، اقتدار ہاتھ سے نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یوں تو حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے تعلق نے کہا کہ جب تک وہ رہے، کسی بھی انگریز کے اندر طاقت نہیں تھی کہ وہ ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے جنگ کر سکے اور جو ہے ان کے ساتھ مدد آزما ہو سکے اور اپنے آپ کو بالکل مستحکم طریقے سے ہندوستان پر اپنا جھنڈا لہرا سکے۔ میں میسور میں رہا ہوں، میں نے وہاں کے حالات کو دیکھا، اللہ نے کیا ان کو دماغ دیا تھا، کیا عقل سلیم اللہ نے عطا کی تھی۔ اس کا جو قلعہ ہے، قلعہ آج بھی وہ چیز موجود ہے، قلعے کے اوپر ایک سوراخ ہے، اس سوراخ کے اندر ایک سوراخ ادھر، ایک سوراخ ادھر، ایک سوراخ ادھر، ایک چھوٹا سا سوراخ، اس پر ایک سوراخ ادھر، ایک سوراخ ادھر، ایک سوراخ ادھر، یعنی اس انداز سے انہوں نے اس کو بنایا ہے کہ اس کے آدمی سپاہی اوپر سے 3 خانوں سے بندوق ڈال کر کے باہر والے کو گولی مار سکتے ہیں، لیکن باہر والا کوئی ان کو دیکھ بھی نہیں سکتا، گولی چلا بھی نہیں سکتا۔ کیا دماغ اور کیا چیز اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی۔ اور ایسے ہی نہیں یہ چیزیں عطا ہوتی ہے نا، دماغ جو ملتا ہے نا، تو جب بندہ اپنے آپ کو بزرگوں کے نقش قدم پر چلاتا ہے، بزرگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل و دماغ کو پاک و صاف فرما دیتا ہے۔ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، میں وہاں رہا ہوں، میں نے ہمارے حضرت سے سنا اور کتاب بھی آپ کے اوپر لکھی جا چکی ہے بہت ساری، آپ کو اللہ کا ولی مانا گیا، سبحان اللہ۔ اور سب سے بڑی وجہ اس کی علامتیں تو بہت ساری، لیکن بتایا یہ جا رہا ہے کہ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو والدہ تھی، جب بھی اپنے بچوں کو دودھ پلاتی تو پہلے وضو کرتی پھر دودھ پلایا کرتی تھی۔ ایک واقعہ یہ بھی ملتا ہے کہ ایک بار ایسا ہوا کہ آپ نے اپنے بھائی کو انگریزوں سے بات کرنے کے لیے بھیجا، وہ گئے تو تھوڑی دیر تک رہ گئے، لوگوں نے کہا کہ انگریزوں سے مل گئے ہوں گے، ان کی بات کو مان لیا ہوگا ایسا۔ آپ اپنی والدہ کے پاس آتے اور آ کے کہتے امی یار آج مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا میرا بھائی اس کو میں نے بھیجا ہے مگر حال یہ ابھی تک نہیں لوٹا، لوگ ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ آپ کی والدہ غصے میں آ گئی، کہا کیا بات کرتے ہو؟ میرا بیٹا نہ مذہب کا غدار ہو سکتا ہے نہ ملک کا غدار ہو سکتا ہے۔ ٹیپو سلطان نے کہا امی یہ بات کیسے کہہ سکتی ہو؟ آپ کی والدہ کہتی ہیں کہ جب بھی میں نے دودھ پلایا ہے
وضو کر کے دودھ پلایا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ میرا بیٹا مذہب و ملک کا غدار نہیں ہو سکتا۔ ابھی بات ہو رہی ہے، اتنے میں آپ کے بھائی آ رہے ہیں اور کہہ رہے کہ بھائی میں تمام تر شرائط کو، شرطوں کو منوا کر کے واپس آ رہا ہوں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب پرورش اچھی ہوتی ہے نا، جب پرورش اچھی ہوتی ہے تو بچے بھی وفادار ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو مسجد بنائی گئی جس کا نام مسجد اعلیٰ ہے، میں وہاں پہ پڑھا اس مسجد میں، الحمدللہ آپ کی دعا سے امامت بھی کر چکا ہوں مسجد میں، تو وہ مسجد بنائی گئی مسجد اعلیٰ، جب اس مسجد کو بالکل تیار کر لیا گیا تو آپ نے کہا کہ اس مسجد میں نماز سب سے پہلی وہی پڑھائے گا جس کی کبھی تہجد کی نماز قضا نہیں ہوئی ہے، جس کی کبھی تہجد کی نماز قضا نہیں ہوئی ہے۔ اب بڑے بڑے عالم بیٹھے سب خاموش ہیں کہ بھائی کبھی نہ کبھی تو تہجد کی نماز تو فرض ہے نہیں، کبھی نہ کبھی تو قضا ہوئی نہیں ہوگی، سب خاموش ہیں۔ جب سب خاموش ہو گئے تو ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہونے کے بعد کہا الحمدللہ جب سے میں بالغ ہوا ہوں آج تک میری کبھی بھی تہجد کی نماز قضا نہیں کی۔ ایک بادشاہ جنہیں سلطنت کو دیکھنا ہے، حکومت کے تمام تر معاملات ہیں، رعایا کی خبرگیری بھی ہے، جنگ کے معاملات بھی ہیں، سپاہیوں کو دیکھنا ہے، رعایا کی خبرگیری لینی ہے، تعمیری کام بھی ہے، تمام تر چیزیں ہیں، مگر اس کے باوجود تہجد کی نماز قضا نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور آپ آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر آپ نے جو ہے سب سے پہلی نماز اس مسجد اعلیٰ میں آپ نے پڑھائی۔ سبحان اللہ۔ اور ایک چیز اور بتا دوں جو میں نے دیکھی ہے وہ چیز بتا دوں، وہ جو مسجد اعلیٰ ہے اس کی جو دیوار ہے وہ لگ بھگ یہاں سے لے کر کے یہاں تک اتنی موٹی دیواریں ہیں، اس کی بڑی بڑی دیواریں، بڑے بڑے لال پتھر سے بنے ہوئے بڑی دیواریں ہیں۔ اب بادشاہ جب آتا تو لوگ نماز لے کھڑے ہوتے تو بادشاہ کے سائڈ میں لگتا تو لوگوں کے اندر کیفیت بادشاہ میرے پاس لگا ہوا ہے کہ ایک خلبلی سے مچ جاتی۔ تو آپ نے کیا کیا، آپ کے جو محل ہے اس کو جو آپ کا دولت قضا جو آپ کا گھر ہے وہاں سے لے کر کے اس مسجد اعلیٰ تک آپ نے نیچے سرنگ بنائی، اور یہ جو دیوار ہے دیوار کے بیچ سے آپ نے زینہ بنایا، دیوار کے بیچ سے زینہ بنایا، اور جیسے ہی آپ مطلب آخر صف میں پہنچے تو وہاں پر چھوٹا سا دروازہ بنا دیا، آپ گھوڑے کو نیچے رکھتے، اس سیڑھی کے اوپر آتے، دروازہ کھول کے وہی سائڈ میں لگے نماز پڑھ کے ویسے نکل جاتے تھے۔ اللہ، آج بھی وہ دروازہ موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ اور حد تو یہ ہے آپ جائیں تو آپ دیکھیں گے یہ صرف بتانے کی چیزیں نہیں ہیں، آپ جائیے کبھی میسور تو آپ کو معلوم چلے گا آپ کے جھنڈے کا جو نشان تھا وہ شیر کا نشان ہے، آپ کے جتنے بھی محل ہیں یا گھر جو بھی بنائے آپ سب میں اس طریقے کے شیر کے نشان پینٹ کیے ہوئے ہیں، اور وہ نہ جانے کون سا پینٹ ہے کہ انگریز جب فتح کیا جو ہے میسور کو تو تمام تر پینٹ کو کیمیکل سے دھویا، مگر کیمیکل ختم ہو گیا، پینٹ نکلنے کا نام نہیں، اس کے اوپر چونے سے پوت دیا گیا ہے، آج بھی وہ چونے جھڑ رہے ہیں تو پینٹ ویسے کے ویسے موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں جسے اللہ رکھے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقام عطا کیا ہے، جو مرتبہ ملا ہے، ایسے نہیں ملا ہے بلکہ اللہ کی رضا میں اپنی زندگی کو وقف کی ہے تب جا کر کے ملا ہے۔ میری بات بڑی لمبی ہو جا رہی، ایک چیز اور سن لیں پھر آگے بڑھیں گے، وہ یہ آخری بات ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، ورنہ مجھے تاریخ بیان کرنی ہے، بات بڑی ہو جا رہی ہے، لیکن کیا کہ جب باتیں آتی ہیں تو پھر جو ہے ہو جائے تو دماغ میں خلش نہ رہ جائے۔ ایک بات ہم لوگ بار بار سنتے آ رہے ہیں ٹیپو سلطان کے حوالے سے کہ ٹیپو سلطان کا یہ قول ہے کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے نا؟ یہی چیز جب کسی آندولن میں یا کسی سیمینار وغیرہ میں جو ہوتے ہیں ہمارے یا کوئی فنکشن وغیرہ میں کوئی نیتا وغیرہ بیان کرتا ہے تو ہم لوگ تالیاں بجاتے ہیں، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ آپ نے کبھی سوچا کہ ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے؟ کبھی آپ نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی کہ یہ ہے کیا؟ بڑوں کی بات بڑی ہوا کرتی،
کبھی ہم نے دھیان، کبھی ہم نے توجہ اس پہ نہیں دی۔ ہم کیا سوچتے ہیں کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے، مطلب شیر بن کے اکڑ کے چلو، ہے نا، ڈرو مت، اکڑ کے چلو، یہی چیز ہے نا۔ یہ چیز ایک سوچ ہے، ٹھیک ہے، لیکن اب آپ اس کے گہرائی میں جائیں گے نا تو آپ کو بہت ساری چیزیں آپ کے نگاہوں کے سامنے آئیں گی۔ آپ نے فرمایا گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے۔ شیر کی زندگی کیا ہے؟ شیر کے معاملات ہیں کیا؟ آپ جانتے ہیں شیر اپنا کھانا چھوڑ کر کے، جو اللہ نے کی غذا اس کے لیے لکھی ہے، اس کو چھوڑ کر کے کوئی دوسری غذا پر منہ نہیں مارتا۔ جانتے شیر بھوکا مر جائے گا مگر گھاس نہیں کھائے گا، ہے نا؟ شیر جو ہے بھوکا مر جائے گا مگر گھاس کہتے ہیں۔ تو بھائی جو اس کی خوراک گوشت اللہ نے رکھی ہے اسی پر گزارا کر رہا ہے۔ آپ نے اپنی زندگی میں جھانک کر کے دیکھے کہ اللہ نے ہمارے جو غذا رکھی ہے، ہم ان غذاؤں کو چھوڑ کر کے دوسری غذاؤں پر کیسے منہ مارتے ہیں؟ ہاں، شراب حرام ہے آپ کے لیے، ہمارے لیے ہے نا۔ ایک مسلمان اللہ کا بندہ، رسول اللہ کا امتی، رسول اللہ کا چاہنے والا، وہ چیز جو حرام ہو اسے اپنے کھانے میں یا اپنے پینے میں لائے، اپنے اندر اس کو رکھے، یہ ایک مسلمان کا کام ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ مسلمان کامل مومن وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر رہا ہے۔ آپ تو کہہ دیں شیر کی 1 دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ شیر کی زندگی کو بھی تو دیکھو نا، خالی اکڑ کر چلنا کمال نہیں ہے۔ ہمارے بزرگوں کی باتوں میں بڑی گہرائی رہتی ہے، بڑی گہرائی رہتی ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک شیر اپنی خوراک کو چھوڑ کر کے دوسرے خوراک پر منہ نہیں مارتا۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم شراب کے عادی بنے ہوئے ہیں۔ آج محلے میں 95 تو نہیں، 5% یا 10% لوگ شراب کے عادی بنے پڑے ہوئے ہیں، حرام کاری میں مبتلا ہے، سود کھانے میں مبتلا ہے، بیاض میں مبتلا ہے، حرام کھانے میں مبتلا ہے، ملوث ہے۔ آج ایک اللہ کا نیک بندہ، اللہ کا بندہ، رسول اللہ کا امتی حرام کام میں، حرام کھانے میں مبتلا رہے، ہاں، حرام کے پیسے کے تعلق سے فراق میں رہے۔ اور دوسری چیز، شیر جو ہے کسی کی نقل نہیں کرتا، شیر کی سب نقل کرتے ہیں۔ شیر جیسا سب بننا چاہتے ہیں، شیر کسی کی طرح بننا نہیں چاہتا۔ آپ اپنی زندگی میں جھانک کر دیکھو کہ آپ کیسی کیسی نقلیں کر رہے ہیں۔ کوئی اداکار کی نقل، کوئی ایکٹر کی نقل، کوئی فلم اسٹار کی نقل، کوئی کرکٹر کی نقل، کوئی کسی ناچنے والے کی نقل، کوئی نہ جانے کسی گائیکار کی نقل۔ نقل کرنا ہے تو وہ کرو جس کے تعلق سے قرآن تمہیں درس دے رہا ہے۔ قرآن کا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تمہیں دیکھنا ہے، اپنی زندگی کو بہتر کرنی ہے، تمہیں کسی کے شاہراہ پر چلنا ہے، کسی کے نقش قدم پر چلنا ہے تو ایرو گیرو کے نہیں، میرے مصطفیٰ کے طرز عمل پر نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرو۔ جس کے حوالے سے ہمیں درس دیا جا رہا ہے، ہم ان کو چھوڑ کر کے آج گائیکار اور فنکار، بیچارے کلاکار اور بیچارے کس لوگوں کی نقل کرتے نظر آ رہے ہیں۔ ہمارے بال آج ہیرو کی طرح، ہمارے چال آج ہیروئن کی طرح ہے، ہمارا اڑنا، پہننا، بیٹھنا، چلنا، سونا، گفتار، رفتار، یہ تمام تر چیزیں آج غیروں کی طرح ہو گئی ہے۔ جن کے نقش قدم پر چلنے کا قرآن کہہ رہا ہے، ہم ان کو چھوڑے ہوئے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے۔ تم شیر ہو، اپنے آپ کو شیر کہہ رہے ہو تو کم سے کم شیر کی عادتوں کو تو جانو نا کہ شیر کی عادت کیا ہوا کرتی ہے۔ اور معذرت کے ساتھ یہ کہ نقل وہی کرتا ہے جو نقلی ہوتا ہے، جو اصلی ہوگا وہ کسی کی نقل کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اصلی والے کو کسی کی نقل کی ضرورت نہیں پڑتی، نقل وہی کرتا ہے جس میں کمی ہوتی ہے، جو نقلی ہوتا ہے۔
میں نے کہا نا شیر کسی کی نقل نہیں کرتا، سب شیر کی نقل کرتے ہیں۔ ہمارا طریقہ، نوجوانوں کا طریقہ، آج بال دیکھیں، کپڑے دیکھیں، پہننے کے اسٹائل دیکھیں، آج کس کے طریقے پہ ہم چل رہے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ آپ یہ تو کہہ دیتے ہو کہ ٹیپو سلطان نے یہ کہا تھا، کم سے کم کر کے دکھاؤ تو جانے کہ ہاں تم واقعی ٹیپو سلطان کے ہی نقش قدم پہ چلنے والے ہو۔ آج ہمارا یہ حال ہو گیا۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بعد ہندوستان میں حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ واحد وہ بادشاہ ہیں جن کے تعلق سے غیر جو ہے بہت زیادہ چینی گوئیاں کرتے ہیں۔ اب اس پر گفتگو کرنے کا وقت نہیں ہے، مندروں کو توڑا نہ جانے کیا کیا کیا، لیکن سب غلط ہے۔ آپ کو بتا دوں میں، آپ جب تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم چلے گا، آپ نے حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو ٹیکس کا سسٹم تھا اس کو ختم کیا جو دوسروں سے لیا جاتا تھا۔ ہاں کسی پر عائد بھی کیا ہے، وہ کس وجہ سے، وہ جب کوئی قلعہ یا کوئی جگہ فتح ہوتی تھی اس حساب سے۔ اب اس حساب سے دونوں غیر بھی اور مسلمان بھی دونوں برابر رہا کر، کیونکہ مسلمانوں سے زکوٰۃ جب معاملہ آتا تھا آپ بالکل مستحکم ہو جاتے تھے۔ اب میں نے پہلے کہا کہ اس پر اب گفتگو کرنے کے لیے بھی وقت نہیں ہے، ورنہ پورا وقت جو ہے ادھر صرف ہو جائے گا۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک طرف ٹیپو سلطان اور ایک طرف سراج الدولہ، جب تک رہے ہندوستان کی سرزمین پر صحیح طریقے سے انگریز تسلط نہ کر پایا، اپنے آپ کو بالکل مستحکم نہ کر پایا۔ اور جب حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ تعالی شہید ہو گئے تو انگریزوں نے کہا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے، اب ہندوستان ہمارا ہے۔ یہ تاریخ میں لکھی ہے، اور کس نے لکھا ہے وہ بھی بتاؤں گا میں۔ اپنے تو اپنے پرایوں نے لکھا ہے، اپنے تو اپنے، ہمارے تعلق سے، ہمارے پرکھوں کے تعلق سے، ہمارے بزرگوں کے تعلق سے پرایوں نے لکھا ہے، میں وہ بھی انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ ایک طرف ٹیپو سلطان، ایک طرف جو ہے سراج الدولہ، ان کے بعد جو ہے دھیرے دھیرے انگریز جو ہے دلی پر ان کا قبضہ ہوا، دلی پر قبضہ ہوا۔ لکھنؤ میں نواب واجد علی تھے، نوابوں نے ہمارا جو ہے، ہمارے نوابوں نے جو ہے نا وہ ہمارا اس کی وجہ سے بڑا نقصان بھی ہوا ہے، نوابوں کی وجہ سے بڑا نقصان ہوا ہے نا۔ آج بھی لوگ نواب بنتے ہیں، بہت ہمارے یہاں بہت نواب بنتے ہیں، پانی تو لے کر کے آ، کھانا تو لے کر کے آ، اپنا کام خود سے کرنے کا ہمارے پاس طاقت بھی نہیں ہے اب ہمارے پاس، اور ٹائم بھی نہیں ہے ہمارے پاس۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا رہا ہے، سرکار جو ہے اگر چابک بھی گر جاتا تو آپ خود سے آ کر کے چابک اٹھاتے، کسی سے نہیں کہتے کہ چابک اٹھا کر کے دو۔ یہ میرے مصطفیٰ کریم کی زندگی رہی ہے۔ اور سرکار خود اپنے نالین شریف کو اپنے ہاتھ سے مرمت فرمایا کرتے تھے۔ یہ میرے مصطفیٰ کریم کی زندگی ہے، مگر ہمیں اس کے تعلق سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، ہم تو بس آج نواب بنے بیٹھے ہیں۔ اب دیکھ لوگوں کے اسٹیٹس بھی لکھا رہتا ہے نواب، گھر میں دیکھیں تو 0 پہ 0، مگر وہ نواب ہے دوسروں کی نظر میں۔ بھائی حقیقت کو سمجھو، حقیقت کو، حقیقت سے بہت دور ہیں آج ہمارے نوجوان۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ نوابوں کی وجہ سے جو ہے، نوابوں کی وجہ سے جو ہے ہمارا بڑا نقصان ہوا ہے۔ اب حضرت اورنگزیب کے بعد، ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بعد، اور نواب سراج الدولہ کے بعد، اور دھیرے دھیرے پورے ہندوستان پر انگریزوں کا قبضہ ہوا۔ 1857 میں پہلی جنگ ہوئی ہے جسے جنگ انقلاب کہتے ہیں، ہے نا۔ ایک چیز اور سمجھا رہا نوجوانوں اپنے ذہن میں بٹھانا، لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے بزرگوں کا نام آج ہندوستان کی آزادی کی فہرست میں ہمارے بزرگوں کا نام نہیں دکھا جا رہا۔ شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی ہیں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہیں، وہ حضرت علامہ فضل حق خیرآبادی ہیں، اور دیگر علماء اہل سنت ہیں، ان کا نام آج فہرست میں نظر نہیں آ رہا۔ وجہ کیا؟ وجہ بتا رہا آپ کو، ایک وجہ سن لیں پھر آگے اس کا بتاؤں گا۔ وجہ یہ کہ انہوں نے جو بیڑا اٹھایا تھا وہ 1857 میں، کب؟ 1857 میں، جس کو جنگ انقلاب کا نام دیا گیا ہے۔ اور ہندوستان جو فتح ہوا ہے، جو بادشاہ میں جو جنگ ہوئی ہے وہ 1947 میں، تو بیچ میں تقریباً 100 سال کا، 97 یا 95 سال کا عرصہ بیچ میں گزر رہا ہے۔ یہ جو عرصہ بیچ میں گزرا ہے، اس عرصے میں انگریز کی حکومت رہی ہے،
اس بیچ میں جو ہے انگریز کی حکومت رہی ہے، اور انگریزوں نے ہمارے بزرگوں کے تمام تر کارناموں کو بالکل ختم کرنے کی کوشش کی ہے۔ ورنہ 1857 میں جب جنگ انقلاب ہوا تھا، اگر اپنے ہی لوگ، گھوس خور لوگ، جاسوس لوگ اگر اس میں دخل نہیں دیتے تو ہندوستان تو 1857 میں ہی آزاد ہو جاتا۔ جس طریقے سے ہمت اور بہادری سے ہمارے بزرگوں نے اس وقت کارنامہ انجام دیا ہے۔ جنگ انقلاب، انقلاب کہتے کسے؟ آپ جتنے بھی تقریر کرنے والے اسپیکر لوگ، اسپیچ دینے والے لوگ ہیں، ان کو آپ پوچھیں کسی بھی زبان میں وہ تقریر کرتے ہو، انقلاب کا جو جملہ انقلاب یہ جملہ وہ کوئی بھی کسی بھی جو ہے زبان میں تقریر کرنے والا ہو، اس کا بدل اس کو نہیں ملے گا۔ اسے اپنی زبان میں تقریر کرنی ہے تو انقلاب کو انقلاب ہی بولنا پڑے گا۔ یہ جو انقلاب ہے، یہ جو جملہ ہے، اگر ہمارے بزرگ نہ تھے تو انقلاب والا جملہ آیا کہاں سے؟ سوچنے والی بات، اگر ہمارے بزرگ نہ ہوتے تو یہ انقلاب والا جو جملہ ہے یہ آتا کہاں سے؟ اور انقلاب جو ہے نا قلب، منقلب سے ہے۔ انقلاب کا معنی ہوتا ہے بدلاؤ، بدلاؤ لانا ہے نا؟ کیا ہوتا ہے؟ بدلاؤ لانا، اور بدلاؤ انقلاب قلب سے بدلتے رہنا، بدلاؤ لانا۔ یہ بدلاؤ لانا جو ہے یہ دماغ سے نہیں ہوتا، دماغ سے صرف سوچا جا سکتا ہے، دماغ سے صرف تھیوری پیش کی جا سکتی ہے۔ بدلاؤ لانے کے لیے قلبی محبت ہونا ضروری ہے، بدلاؤ لانے کے لیے دل سے اس کام کا چاہ ہونا ضروری ہے۔ اور یہ جو دل سے جو کام ہوتا ہے نا، یہ قلب جو ہے نا، اس قلب کے یعنی بدلاؤ لانے کے لیے قلب کے ساتھ درد کا ہونا ضروری ہے، قلب کے ساتھ درد کا ہونا ضروری ہے۔ قلب ہے تو درد ہے، درد ہے تو عشق ہے، اور عشق اسے حاصل ہوتا ہے جس کا کوئی چاہنے والا، جس سے جو ہے کسی سے محبت کرنے والا، یعنی اس کی نظروں میں اس کا کوئی محبوب ہوتا ہے، اور جب محبوب ہوتا ہے تو محبوب کی وجہ سے عشق پیدا ہوتا ہے، عشق درد بنتا ہے، اور درد دل میں اٹھتا ہے، اور دل سے پھر وہ کام انسان کر گزرتا ہے۔ تو اب آپ مجھے بتائیں کہ دل ہے تو درد ہے، درد ہے تو عشق ہے، عشق ہے تو سمجھو کہ کوئی نہ کوئی محبوب ضرور ہے۔ اب آپ تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر دیکھیں تو پوری دنیا میں دوسروں کے محبوب ملیں گے، لیکن کبھی کم کبھی زیادہ، کبھی الگ، لیکن پوری دنیا میں یہ سب جانتے ہیں کہ مسلمانوں کا ایک ہی محبوب ہے، مسلمان ایک ہی سے محبت کرتے ہیں، اور وہ کون ہے؟ اعلیٰ سرکار فرماتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ اللہ اکبر، وہ محبوب مصطفیٰ کریم کی ذات ہے، اور مصطفیٰ کریم نے میں پچھلے جمعہ کو کہا تھا، غزوہ ہند کے حوالے سے آقا کریم جو ہے نے فرمایا کہ غزوہ ہند وہ ایسا غزوہ ہوگا، اے ابو ہریرہ اس میں جتنے لوگ ہوں گے وہ جنتی ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ میں نے یہ بھی جملہ کہا تھا، غزوہ ہند کو غزوہ کیوں کہا گیا ہے؟ اس لیے کہ غزوہ اسے کہتے ہیں جس میں سرکار خود بنفس نفیس حاضر ہو۔ اب یہ غزوہ جو ہوگا یہ تو سرکار کے بہت سالوں کے بعد، ظاہری زندگی کے بہت سالوں کے بعد ہوگا، مگر پھر بھی اس لڑائی کو غزوہ قرار دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ یعنی سرکار کو ہندوستان سے محبت ہے، سرکار کو ہندوستان سے، ہند کی زمین سے محبت ہے، اور کیوں نہ ہو کہ اس سرزمین پر اللہ تعالیٰ نے اپنا پہلا جو ہے نبی یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو اس ہندوستان کی سرزمین پر اتارا ہے، اور سب سے پہلی آذان ہندوستان کی سرزمین پر دی گئی ہے، سب سے پہلے اللہ کا ذکر ہندوستان کی سرزمین پر ہوا ہے، سب سے پہلے اللہ کو معبود و مسجود اگر بتایا گیا ہے تو وہ ہندوستان کی سرزمین ہے۔ ہندوستان کی سرزمین پر سب سے پہلے حضرت جبرائیل امین تشریف لائے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ وہ سرزمین ہے کہ جس سرزمین سے سرکار نے محبت کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے بزرگوں نے اپنی قربانیاں دی ہیں اس ہندوستان کی سرزمین کے لیے، اپنے ملک و ملت کے لیے۔ آج ہماری تاریخ کو فراموش کر دی جا رہی ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گا، اللہ اکبر، دلی کی سرزمین سے لے کر کے 1857 میں علامہ فضل حق خیر آباد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے
دلی کی جامع مسجد سے جمعہ کا دن تھا اور آپ نے جو ہے جہاد کا فتویٰ دیا، آپ نے جہاد کا فتویٰ دیا، اور اسی بنا پر آپ کو انڈومن نکوبار یعنی کالا پانی کا جیل آپ کو جانا پڑا، آپ قید و بند کی صحبتوں میں گرفتار ہیں۔ میں نے جو آج کلام پڑھا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا۔ سید کفایت علی کافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو تختے پر لٹکایا گیا، کس بنا پر؟ ہندوستان سے محبت کی بنا پر۔ انہوں نے جو آزادی کے لیے جو جنگ چھیڑی، اس آزادی کی جنگ کے بنا پر، اور آپ تاریخ پڑھیں تو آپ کو معلوم چلے گا کہ دلی کی شاہراہوں پر مسلمانوں کے لاش کئی دنوں تک پڑے ہوئے تھے، 5000 علماء کے لاش۔ فرماتے ہیں کہ دلی سے لے کر لاہور والے سڑک پر ہر جو ہے اکثر جو ہے درختوں پر مسلمان علماء یعنی علماء کے لاشیں لٹکتی نظر آئی تھی، اور 5 لاکھ سے زائد مسلمانوں نے اپنی جان کی قربانی اس ہندوستان کے لیے پیش کی ہے۔ آج ہم سے کہا جا رہا ہے تم اپنا ثبوت پیش کرو۔ ارے سرکار غریب نواز سے لے کر کے اب تک دیکھ لو تو تمہیں معلوم چلے گا کس طریقے سے ہمارے بزرگوں نے ہندوستان کی سرزمین پر حکومت کی ہے۔ میں مبانگ دہل کہہ رہا ہوں، جو قربانیاں ہمارے بزرگوں نے اس ملک کو ملت کے لیے پیش کی ہے، نہ کوئی پیش کر پایا تھا نہ کوئی پیش کر سکتا ہے۔ آپ جانتے ہیں بیویاں عورتیں ودوا ہو رہی ہیں، بچے یتیم ہو رہے ہیں، لیکن قربانی پیش کی جا رہی ہے۔ تاریخ تو یہاں تک بتاتی ہے کہ جب مسلمانوں کو پکڑا گیا تھا تو ایک 10x10 کا کمرہ بنا کر کے اس کے اندر سور کی چربی جو ہے اور سور کا خون اور سور کی پیشاب سے اس کو لیپ کر کے مسلمانوں سے کہا جاتا تھا کہ اس کو چاٹو اپنی زبان سے۔ مسلمانوں نے کہا تھا ہم جان دے دیں گے مگر یہ کام نہیں کر سکتے، تو مسلمانوں کو مار کر کے اور سور کے چمڑے کو اتار کر کے اس میں بھر کر کے سل دی جاتی تھی۔ اللہ، اتنی تکلیف ہمارے بزرگوں نے جو ہے صحیح ہے برداشت کی ہے اس ہندوستان کی آبپاشی کے لیے، اس ہندوستان کی آب پیاری کے لیے۔ لیکن آج ہم سے کہا جا رہا ہے تو اپنا پروف پیش کرو۔ ارے ہم وہ لوگ ہیں جو اپنے وطن سے اس قدر محبت کرتے ہیں کہ جان جاتی ہے تو جائے لیکن ایمان اور وطن جانے نہ پائے۔ اس طریقے سے ہمارے بزرگوں نے ایمان کی اور وطن کی حفاظت کی ہے۔ آج ہمارے نوجوانوں سے اگر پوچھا جائے کہ بھائی تم بتاؤ ہندوستان کے تعلق سے تم کیا جانتے ہو، ایک غیر ہندوستان کی تاریخ کو پڑھتا ہے اور ہم سے سوال کرتا ہے، ہماری زبان بند رہتی ہے، ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ یہ لیڈروں کا کام رہتا ہے، یہ نیتاؤں کا کام رہتا نہیں۔ میرے دوستو، یہ آپ کا کام ہے، آپ ہندوستان کی تاریخ پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا ہمارے بزرگوں نے کیا کارنامہ انجام دیا ہے۔ یہ صرف ایک وطن کی محبت نہیں ہے، ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی معلوم چلے گا کہ جب ان سے کہا گیا تھا کہ تم چاٹو، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم جان دے دیں گے مگر یہ کام ہم نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہمارے کتابوں میں ہماری شریعت میں یہ ناپاک چیز ہے، خون بھی ناپاک ہے، جو جانور ذبح کیا جا رہا ہے وہ بھی ناپاک ہے، ناپاک پر ناپاک ہے، اور ہم یہ کام کبھی نہیں کر سکتے۔ ہمارے بزرگوں نے دین کے حوالے سے بھی ثابت قدمی کا مظاہرہ فرمایا ہے۔ اے نوجوانوں، تمہیں بھی چاہیے کہ تم اپنے بزرگوں کی تاریخ کو پڑھو، دین کے حوالے سے پڑھو اور ساتھ ساتھ ملک و ملت کے حوالے سے پڑھو، تو تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ ہمارے بزرگوں نے کیا کیا کارنامہ اس ملک کے لیے انجام دیا ہے۔ حضرات محترم، یہ تو بات رہ گئی جو ہے ملک و ملت کے حوالے سے اور ہندوستان کی آزادی کے حوالے۔ بس آخری بات پھر جگہ لوں، ٹائم بھی بہت جلدی سے گزر جاتا ہے، وقت کا پتہ نہیں چلتا۔ وہ یہ جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ بھائی آپ آئیڈیل اگر بنا رہے ہیں، آئیڈیل اگر چن رہے ہیں، آپ کسی کے نقش قدم پر چلنا چاہتے ہیں تو قرآن جس کے طرف آپ کو لے جا رہا ہے آپ اس طرف چلنے کی کوشش کیجیے۔ اگر آپ اس طرف چلیں گے تو انشاءاللہ الرحمن ضرور بالضرور کامیاب ہوں۔ آج دیکھیں طرح طرح کی تکالیف ہمارے اوپر ہے نا، پریشانیاں، طرح طرح کی پریشانیاں۔ ایک تو ہمارے ملک کے حوالے سے آج پورے ملک میں ہر طرف رنجشیں ہی رنجشیں نظر آ رہی۔ دوسری یہ کہ کہیں سیلاب سے لوگ ڈوب جا رہے ہیں، کہیں بارش اتنی زیادہ ہو جا رہی کہ پریشان ہو جا رہے ہیں، کہیں بارش ہو ہی نہیں رہی کہ لوگ پریشان ہو جا رہے ہیں۔ نہ جانے کیا کیا
سمجھے ایک طرح کا عذاب آج نازل ہو رہا ہے جس سے لوگ پریشان ہیں۔ میں نے پہلے بھی کہا، ہمارے بزرگ بھی فرماتے ہیں اور علماء کرام بھی اپنی تقریروں میں کہتے ہیں کہ بھائی تمام تر پریشانیوں کا ایک ہی حل ہے کہ آپ سچے مومن بن جائیں، کامل مسلمان بن جائیں، پکے مومن بن جائیں۔ اگر آپ صرف یہ ایک کام کر لیں گے، صرف یہ ایک کام، تمام تر بلائیں دور ہوتی نظر آئیں گی۔ وہ کسی بزرگ کے دور میں جو ہے وہ بارش نہیں ہو رہی تھی، پریشان تھے لوگ، کسی نے کہا کہ بھائی بارش ہی نہیں، دعا کر رہے دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ اور ہمارا بھی حال یہی ہے، دعائیں ہم کر رہے ہیں مگر دعائیں قبول نہیں ہو رہی، ہوں گی بھی کیسے؟ میں نے کہا نا، ہم پیٹ میں ہمارا جا رہا حرام لقمہ، ہاں حرام لقمہ ہمارے پیٹ میں جا رہا ہے، ہم دوسروں کی نقالی کرتے نظر آ رہے ہیں، حرام کام میں ہمارا توجہ زیادہ رہتا ہے، ڈونیشن بھی ہمارا زیادہ رہتا ہے حرام کاموں میں، ہاں تمام تر چیزیں رہتی ہیں، تو بارش برسے گی کیسے؟ ہماری آنکھیں حرام دیکھنے پہ لگی ہوئی، ہمارے کان حرام سننے پہ لگے ہوئے ہیں، ہماری زبان حرام کھانے پہ لگی ہوئی ہے، دعائیں قبول کیسے ہوں گی؟ اور یہ چیزیں صرف بتانے کی نہیں تھے، نوجوان جب بتایا تھا تو سنتے بڑی منہمک ہو کے بالکل ہاں کیا کہہ رہے ہیں، لیکن جیسے ہی باہر گئے تو تمام تر چیزیں ختم ہو جاتی ہے ہماری۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ وہ جب قحط سالی آئی تو کسی نے کہا کہ بھائی بڑی پریشانی کا عالم ہے، کیا کیا جائے؟ ایک شخص راستے سے گزر رہا تھا، اس نے کہا، دعا کی، مولا میری آنکھوں میں جو تیری امانت ہے اس امانت کا واسطہ بارش برسا دے۔ ابھی ادھر اس نے جملہ کہا، بارش شروع ہو گئی، بارش شروع ہو گئی۔ اب وہ جو قریب میں تھا اس نے کہا کہ بھائی تم نے کیا کہا، تمہاری آنکھوں میں وہ کون سی اللہ کی امانت ذرا بتاؤ۔ کہا نہیں بھائی بارش ہو گئی، تمہیں اس سے کیا مطلب؟ نہیں بتاؤ، نہیں میں نہیں بتاؤں گا۔ کہا جب تک بتاؤ گے نہیں جانے دوں گا نہیں، بتاؤ کہ تمہاری آنکھوں میں وہ کیا امانت ہے۔ اس نے کہا کہ امانت یہ ہے کہ ایک بار میں نے خواجہ حسن بصری کو دیکھا تھا، ایک بار میں نے خواجہ حسن بصری کو دیکھا تو جیسے ہی دیکھا ان کا حسن جمال جو چہرے پہ نورانیت تھی میرے آنکھوں میں سما گئی۔ اس کے بعد سے میں کسی حرام کام کو دیکھنا گوارا بھی نہیں کیا۔ جب بھی کوئی پریشانی آتی ہے تو میں دعا کرتا مولا وہ جو امانت میری آنکھوں میں ہے اس کے صدقے میں یہ کام کر دے، تو اللہ تعالیٰ اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچا دیتا ہے۔ آنکھیں اگر حرام دیکھنے سے بچ جائیں، کان اگر حرام سننے سے بچ جائیں، زبان اگر حرام کھانے سے بچ جائے، آدمی جو دعا کرے گا اللہ دعا قبول فرما دے گا۔ یہ صرف میں نہیں بول رہا ہوں، آپ خود سوچ کر کے دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے بندے جب میرے تعلق سوال کرتے میں قریب ہوں۔ ہاں اللہ قریب ہے آپ کے، ہاں فَمَا نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، انسان کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو جو خدا قریب ہے، ہم دعا کر رہے ہیں، دعا قبول نہیں ہو رہی، وجہ ہمارے پیٹ میں حرام کا جا رہا ہے، ہمارے کان حرام سن رہے ہیں، ہماری آنکھیں حرام دیکھ رہی ہیں۔ ان چیزوں سے پرہیز کیجئے، پھر دعا کیجئے، دعا ضرور قبول ہوگی۔ تو کہنا کیا، کرنا کیا ہے، ہم کو اور آپ کو حرام کام سے بچنا ہے۔ بچیں گے؟ ہاں بچیں گے۔ میں اللہ کے گھر میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں، اگر بندہ کامل ہو جائے نا، تمام تر بلائیں خود بخود چھٹتی نظر آئیں گی، تمام تر آفتیں بلائیں خود بخود دور ہوتی نظر آئیں گی۔ تو کامل بن جائیے، حرام کاری سے اپنے آپ کو بچائیے، نیکیوں کے راستے پر لگ جائیے، نمازوں کی پابندی کیجیے، شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزاریے، انشاءاللہ زندگی بھی اچھی ہوگی اور آخرت بھی بہتر سے بہتر ہوتی نظر آئے گی۔ بولنے کی غلطی میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔